ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ایک ہی نکتے نے ہم کو محرم سے مجرم بنا دیا۔ ہم دعا پڑھتے رہے، وہ دغا لکھتے رہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہمارے مدرسوں پر بمباری ہو، باجوڑ کے مدرسے میں، تب بھی دہشت گرد ہم، بچے بھی ہمارے شہید، تب بھی دہشت گرد ہم، ہمارے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردی کا حملہ ہو تب بھی مسلمان دہشت گرد، اور وہ لوگ جو ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا الزام بھی مسلمانوں پر، ہمارے مدرسوں، ہماری اسکولوں پر ہر قسم کی جو ہے وہ حملہ جات ہوتے رہے، تب بھی وہ اچھے ہیں اور ہم برے۔ اس لیے تو میں نے کہا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اس واقعہ کو جو نیوزی لینڈ میں ہوا، آج وہی لوگ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جولیاں پھیلا رہے کہ وہ ایک مسلم ملک تھا اور سارے جاہ و جلال کے ساتھ ساری دنیا کے کفر کو، الکفر ملت واحدہ، یہودی، مجوسی، نصرانی سارے مل کر ایک چھوٹے سے ملک پر انہوں نے دعویٰ بول دیا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے کامیابی سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو آپ کو اللہ رب العزت کامیاب بنائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج وہی امریکہ جب سارے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے ایک مہمان کو رکھا ہوا ہے، لہذا اس پر ابھی دعویٰ بولنا ہے، آج وہ منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ پاکستان پر بھی بمباری، باجوڑ کے مدرسے میں بمباری، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، ہر وقت اس سے پاکستان متاثر ہوتا ہے، اور آج بھی اس سفید پام کو دہشت گرد کہنا وہ ان کو قبول نہیں ہے، کہہ رہے نہیں اس نے جو ہے دہشت گردی نہیں کی، اس نے قتل کیا ہے، ہم اس کو دہشت گرد نہیں کہتے کیونکہ مسلمانوں کو شہید کیا نا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی نکتے نے ہم کو محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن صاف الفاظ میں کہتے کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، لن کا یہ تاکید کی رعایا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہاں تک کہ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ یہودی بن جاؤ، یہاں تک کہ آپ عیسائی بن جاؤ، تب آپ سے وہ راضی ہو۔ اگر آپ مسلمان ہیں، یہی نکتہ آپ کے ساتھ ہے، ایک ہی نکتے نے ہم کو محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے۔ ہم دعا لکھیں گے، وہ کہیں گے یہ دغا ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے، دہشت گردی بھی ہم پر ہو، ہمارے لوگوں کو شہید کیا جائے، تب بھی دہشت گرد مسلمان۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ان باتوں سے مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم کیونکہ ہمارا روب دہشت کمانا ہے، ان کے اوپر ہمارا روب ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی دلوں پر ہمارا روب ڈالا ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، میں گلہ ان سے نہیں کروں گا، اپنوں سے کروں گا۔ وہ ہم بچپن میں یہ شعر سنا کرتے تھے کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا اور نیوزی لینڈ والوں نے اپنے کرکٹ کو منسوخ کر دیا، لیکن یہاں ہمارے حکمراں اتنا یکجہتی نہیں کر سکے کہ زلمیہ اور بلوچستان کے میچ کو منسوخ کر سکے، بلکہ خوشی خوشی میرے عزیز ساتھیوں، الناس علی دین ملوک، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب اور مسلک پر ہوا کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، طیب اردگان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، وہ کن چیزوں پر
مسلمانوں کو لا رہے ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے اعلان کیا کہ جس بچے نے اللہ کے کلام کو حفظ کیا، جن بچوں نے ترکی میں قرآن مجید کو حفظ کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ سب کو عمرہ کرانا میری ذمہ داری ہے۔ اس پر لاؤ بچوں کو، ہم بچوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اور یہاں پر ہمارے سارے لوگ، ہمارے بڑے، ہمارے گورنر صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، سارے جو ہے اکٹھے ہو کر الناس علی دین ملوکہم، نیوزی لینڈ میں المسلم کجسد واحد ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، نیوزی لینڈ کا مسلمان میں ہوں۔ ہر جگہ جہاں پر مسلمان ہے، فلسطین کا مسلمان میں ہوں، کیونکہ حدیث میں آتے ہیں المسلم کجسد واحد ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر اس کے سر پر درد آ جائے تو پورا جسم اس سے متاثر ہونا چاہیے۔ کشمیر کا مسلمان میں ہوں، فلسطین کا مسلمان میں ہوں، عراق کا مسلمان میں ہوں، چشتیہ اور بوسنیہ کا مسلمان میں ہوں، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا المسلم کجسد واحد ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ۔ اگر نیوزی لینڈ میں مسلمانوں پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، نیوزی لینڈ والے میچ کو منسوخ کر رہے ہیں، تو کم سے کم پاکستان والوں کو بھی سوگ منانے کے لیے اس میچ کو منسوخ کرنا چاہیے، کم سے کم اس کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی 4 لاشیں آئی ہیں، ہمارے مسلمان، ہمارے پاکستانی بھی ان میں شامل تھے۔ ویسے ایک بات آپ کو بتا دو، اگر پاکستانیت پر ہم پاکستانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تب بھی 49 مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اگر میچ کو منسوخ کیا جاتا، ان سے ہم سبق سیکھ لیتے کہ نیوزی لینڈ والوں نے اس واقعہ کے لیے میچ کو منسوخ کیا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اس کھیل کود کو منسوخ کرنا چاہیے۔ چاہے کہ ہمارے سارے بڑے مل کر جو ہے اس کو ہوا دے رہے، ہمیں چاہیے کہ طیب اردگان کی طرح ہم لوگوں کو، ہم اپنے بچوں کو، اپنے قوم کو، اپنے مسلمانوں کو اس چیز پر لائے کہ جو اللہ کے کلام کو یاد کرے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو سیکھے، اس کے اوپر ہمیں ایک پیکج رکھے کہ میرے عزیز ساتھی اس کو ہم عمرہ کرائیں گے۔ طیب اردگان یہ کرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔